بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ٹی آئی کے خلاف ایک بڑے فیصلے کا وقت آ گیا ہے اور اس فیصلے کی وجوہات بھی مل گئی ہیں اور ایک موقع بھی جس کی یہ ریاست کو پہلے توقع نہیں تھی اور خود پی ٹی آئی بھی یہ اسیس نہیں کر پا رہی تھی کہ ایسا کوئی مرحلہ آ سکتا ہے، لیکن وہ مرحلہ آ گیا، وہ موقع مل گیا اور ساتھ ہی پی ٹی آئی نے کچھ وجوہات بھی دے دی جس کے بعد 9 مئی کا پورا حساب چکتا کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور ایک کاری وار ہونے والا ہے۔ تو اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر ایک چھوٹی سی خبر جو آپ نے سن لی ہوگی کہ عمران خان کی سیاسی بکواس پر پابندی بحال ہو گئی ہے، اور یہ کوئی خبر اب بریکنگ نیوز نہیں رہی کہ تحریک لبیک پر پابندی لگ گئی ہے، یعنی وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ یہ بریکنگ نیوز اس لیے نہیں تھی کہ سب کو پتا تھا کہ یہ فیصلہ ہونے والا ہے، اور عملاً تو فیصلہ یہ پہلے ہی ہو چکا تھا جب پنجاب حکومت نے سفارش کی تھی کہ تحریک لبیک پر اس کی دہشت گردی کی کارروائیوں کی وجہ سے پابندی لگا دی جائے، تو پابندی عملاً اسی دن لگ گئی تھی۔ بہرحال ایک رسمی کارروائی تھی، لیکن اس رسمی کارروائی کے بعد اب ان کارکنوں کا حساب ہوگا جن میں سے ایک بڑی تعداد پکڑی جا چکی ہے، لیکن کچھ رہتے ہیں جن کے چہرے تصویروں میں موجود ہیں اور جو غنڈہ گردی، دہشت گردی اور توڑ پھوڑ کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اور یہ جو وجوہات ہیں پی ٹی آئی کی، اس کے ضمن میں ایک ذکر یہ بھی ہے کہ آفریدی ٹی ٹی پی کو اب پشاور کی سڑکوں پر لے آیا ہے۔ یہ ہمت تو گنڈا پور کو نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے کر ڈالی اور جو اب ماحول اس کے لیے تیار ہے۔ اور پھر ایک مزیدار خبر جو کل ہی سامنے آئی کہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں یہ جو عمرانی ٹولہ تھا اس کو شکست ہوئی، تو اس کی خبر عمران خان کو نہیں ہونے دی گئی۔ پی ٹی آئی والوں نے کوشش کی، علیمہ خان وغیرہ جو ملاقاتی جاتے ہیں، کہ عمران خان کو یہ خبر پتہ نہ چلے۔ وہ تو عمران خان نے خود پوچھ لیا کہ وہ جو الیکشن ہونے تھے اس کا کیا بنا، تو اسے بتایا گیا کہ جناب آپ کے گھوڑے ہار گئے ہیں اور فسطائی طاقتوں کے جو نمائندے تھے، جو ان کے حامی تھے، وہ جیت گئے ہیں۔ عمران خان ظاہر ہے اس پر صدمے میں تو آیا ہوگا۔ تو بہرحال جو ہمارا اصل ایشو ہے، وہ اصل خبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ایکشن۔ پی ٹی آئی کے خلاف اب تک جتنے بھی ایکشن ہوئے اس میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی کہ پی ٹی آئی کو ایک موقع دیا جاتا رہے کہ وہ سیاسی عمل میں شریک ہو۔ وہ سیاسی عمل میں شریک نہیں ہوئی، بلکہ اس نے ہر جگہ بائیکاٹ کی رویہ اختیار کیے رکھا اور تخریب کاری کا پلان وہ بناتی رہی، اگرچہ کسی بھی تخریب کاری کا پلان سیاسی عمل کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف ان کا کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ لوگ ایک لمحے بھی چین سے نہیں بیٹھے۔ اس کے باوجود حکومت اور ریاست کی یہ سوچ تھی کہ اس کو سپیس، سیاسی سپیس ملتی رہے۔ اور اسی ضمن میں ایک نسبتاً کم اہم بات ہے، لیکن پی ٹی آئی والوں نے چونکہ غول بہت مچایا ہوا ہے کہ دیکھو حکومت نے آفر کر دی، حکومت کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں اور حکومت کے حوصلے جواب دے گئے، اور انہوں نے عمران خان کو پیشکش کی ہے کہ آپ اڈیالہ جیل چلے جائیں، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا ہے۔ یہ سارا قصہ وہی ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ہلدی کی گانٹھ کسی بندر کو مل گئی تو اس نے پنساری کی دکان ہی کھول لی۔ مختصر بات یہ تھی کہ طارق فضل چودھری سے ایک ٹی وی پروگرام میں سوال کیا گیا کہ کیا آپ عمران کو شفٹ کر سکتے ہیں اڈیالہ سے بنی گالہ میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ درخواست کرے پھر دیکھیں گے۔ یہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ ایک بات کی اور اپنی طرف سے کی، اور اس بات کو کہ دیکھیں گے انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے حسب سابق اور حسب معمول اپنی جھوٹ بولنے کی روایات نبھاتے ہوئے یہ رنگ دیا کہ حکومت جو ہے وہ جھک گئی ہے اور عمران خان کو بنی گالہ بھیجنے پر تیار ہو گئی۔ اور پھر ٹی وی پروگرام ہوئے کہ حکومت آخر کیوں جھکی، حکومت کہاں جھکی بھائی۔ ایک وزیر سے سوال پوچھا گیا، اس نے جواب دے دیا کہ ہاں بھئی درخواست دے دیں۔ اچھا، پہلا تو مرحلہ یہ ہے کہ عمران خان درخواست دے پھر دیکھیں گے، اور عمران خان درخواست نہیں دے گا اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ درخواست ریجیکٹ ہو جانی ہے، مسترد ہو جانی ہے۔ اسے بنی گالہ یا کسی اور جگہ شفٹ کرنے کا کوئی ارادہ حکومت کا نہیں ہے۔ اگر شفٹ کرنا ہوا تو کسی زیادہ سختی والی جگہ پر شفٹ کیا جائے گا، لیکن اسے بنی گالہ کی عیش و عشرت والی قید فراہم نہیں کی جائے گی۔ یہ بات ڈن ہے۔ اچھا، اب آفریدی کا دھندا جو انہوں نے اس نے تازہ کیا، آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے ٹی ٹی پی جس کے خلاف ایکشن ہوا ہے اور جس کو آہستہ آہستہ
جس کا ہانکا شروع ہو گیا اور وہ گھیرے میں آ رہی ہے، اس کو اٹھا کر اس نے پشاور کی سڑکوں پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس بارے میں ویڈیو فلمیں چل رہی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آفریدی نے یہ کام کیا بلکہ ٹی ٹی پی کے کچھ دستے اس نے پنجاب کے ان اضلاع میں بھیج دیے جن کا بارڈر خیبر پختونخوا سے ملتا ہے، جنوبی پنجاب کے کچھ ضلع، وہاں ٹی ٹی پی کو دیکھا گیا لیکن فوراً ہی ان کے خلاف کارروائی کی گئی، کچھ پکڑے گئے، کچھ بھاگ گئے۔ تو پنجاب میں ٹی ٹی پی کچھ کر سکے گی بہت مشکل ہے۔ پنجاب میں سیکورٹی بہت سخت ہے، ظاہر ہے یہاں کسی آفریدی کی حکومت نہیں ہے، یہاں سیکورٹی بہت سخت ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے لیے نرمی کرنے کی۔ ان کو فوراً موقع پر ختم کرنے کا آرڈر ہے، گرفتار کرنے کا بھی آرڈر نہیں ہے۔ اور یہ کے پی کے وہاں پنجاب میں پہاڑ نہیں ہے جہاں یہ چھپ جائیں گے واردات کر کے۔ تو لیکن یہ آفریدی جو ہے اس نے یہ کام دکھایا اور ٹی ٹی پی کو اٹھا کر سڑکوں پر لے آیا، پشاور کی سڑکوں پر۔ گنڈا پور بھی ٹی ٹی پی کا سہولت کار تھا لیکن وہ کچھ بچا کر چلتا تھا۔ یہ کھلے عام کھیل رہا ہے، گویا کہ کھلے عام یہ خودکشی کر رہا ہے۔ اسے اندازہ نہیں ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی کو اندازہ ہے کہ وہ غلط وقت پر ایک غلط کارڈ کھیل رہے ہیں۔ اچھا، پچھلے دنوں آفریدی اور عمران خان کے درمیان جو پیغام رسانی ہوتی رہی علیمہ خان کے ذریعے یا کسی دوسرے کے ذریعے، اس کی ساری تفصیل ریاست اور اس کے اداروں کے پاس موجود ہے کہ کیا ان کے ارادے ہیں۔ مثلاً عمران خان نے ایک میسیج ان کو یہ دیا کہ دباؤ مزید بڑھایا جائے۔ یہ مزید کے لفظ پر تو مجھے ہنسی آ گئی، بلکہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہنسی آئے گی کہ کون سا دباؤ ہے جسے مزید بڑھایا جانا ہے، جو چیز موجود ہی نہیں ہے۔ اور یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ امتحان میں کسی بچے کو 0 ملے، انڈا ملے، یعنی وہ بالکل فیل ہو جائے، 1 نمبر بھی حاصل نہ کر سکے، تو اس کے ماں باپ اسے کہیں کہ شاباش بیٹا، اگلی مرتبہ اس سے بھی زیادہ نمبر لینا۔ تو آفریدی کو اس نے یہ کہا کہ دباؤ بڑھایا جائے اور پھر جلوس نکالا جائے پشاور سے اسلام آباد تک یا پنڈی تک، جس میں قبائلیوں کو بھی شامل کیا جائے اور جس میں اسٹوڈنٹس ونگ کو بھی شامل کیا جائے اور جس کی تعداد ماضی کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ اور اس مرتبہ جلوس جو آئے وہ مرنے مارنے کے لیے آئے۔ اور پھر یہ بھی طے ہوا کہ وہ مولوی خادم کی برسی میں، کل میں نے پروگرام میں چہلم کہہ دیا، اس پر لوگوں نے بہت اعتراض کیا کہ وہ چہلم تو 40 دن کے بعد ہوتا ہے۔ تو بھائی میرا خیال تھا کہ یہ چہلم ہی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک اور چلن بھی ہے نا کہ چہلم ہر سال منایا جاتا ہے، ہر سال، یعنی یوم وفات کی تاریخ کے 40 دن بعد اگلے سال پھر چہلم، اگلے سال پھر چہلم، یعنی چہلم کی بھی برسی ہوتی ہے۔ تو میں نے اسی حساب میں چہلم کہہ دیا، تو دراصل وہ برسی تھی۔ تو برسی ہو یا چہلم ہو ایک ہی بات ہے، دنگا فساد ہی کرنا ہے نا، چہلم ہو یا کل ہو یا کیا ہو۔ تو دنگا اصل چیز تھی کہ اس پروگرام، اس ایونٹ پر ایک دنگے فساد کا پروگرام ٹی ایل پی کی طرف سے نہیں، وہ تو اب کہیں ایگزسٹ کر ہی نہیں رہی، پی ٹی آئی کی طرف سے تھا کہ ان کا خیال تھا کہ چونکہ پنجاب پولیس پھر مصروف ہوگی ٹی ایل پی والوں کو پکڑ دھکڑ کرنے میں، اب کیسے پکڑ دھکڑ، جتنے تھے وہ پکڑے گئے، لیکن ان کا خیال تھا، اور ان کا خیال ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے، غلط اندازے، غلط مفروضے، غلط توقعات۔ وہ ٹرمپ آئے گا اور ایک ہی فون کال پر عمران خان کو رہا کر لے گا، مودی حملہ کرے گا، اور ادھر ہم یہ خبر بھی سامنے آ گئی کہ جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو پی ٹی آئی نے پروگرام بنایا تھا کہ جنگ بڑے پیمانے پر ہو جائے گی، جنگ پھیل جائے گی، جنگ کا دائرہ ہر پورے بارڈر پر محیط ہو جائے گا، اور اس دوران پھر ہم پہلے جی ایچ کیو پر حملہ کریں گے، پھر اڈیالہ پر حملہ کریں گے اور عمران خان کو رہا کر کے لے جائیں گے۔ یہ اتنے آسان قسم کے پلان کیسے بنا لیتے ہیں، بہت بڑا دماغ ہے بھائی ان کا، یہ تو جینیس کہنا ان کو، ان کی توہین ہے، یہ تو کچھ سپر جینیس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ تو خیر ان کا یہ تھا کہ پنجاب پولیس جو ہوگی وہ تو مصروف ہوگی ٹی ایل پی کے چکر میں، اور ہم پھر ادھر ایک بڑا ہنگامہ خیز قسم کا حملہ کریں گے اسلام آباد پر یا پنڈی پر، اور پھر ایسی کی تیسی پھیر دیں گے۔ تو بہرحال ان کو اب اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی ٹی ایل پی تک کا تو اب کچھ بچا ہی نہیں، بہت سارے ان کے پکڑے گئے، 5000 گرفتاریاں ہو چکی ہیں، جن میں سے تقریباً 2000 وہ ہیں جن کا ریکارڈ موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، تصویریں موجود ہے کہ یہ حملہ کر رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں۔ ان کو تو خیر چھوڑا نہیں جائے گا، باقی 3000 جو ہیں وہ کب چھوڑے جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور ان میں آدھے سے زیادہ لوگ تو وہ ہیں جو مرید کے میں موجود تھے،
اور باقی جو ہیں وہ ادھر ادھر سے پکڑے گئے ہیں جو اپنے گھروں پر تھے لیکن وہ ماضی میں دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں، تو ان کا مکو اچھی طرح ٹھپ دیا گیا ہے اور اب اس تحریک لبیک کو جڑ سے اکھاڑا جائے گا، اس کا نام و نشان مٹایا جائے گا اور ایسی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی جائے گی کہ یہ کسی اور نام سے منظم ہو جائے، یہ بھی چیزیں طے ہو گئی ہیں۔ اس ضمن میں اس بات پر بھی غور ہو رہا ہے کہ تحریک لبیک کا ایک چھوٹا دھڑا مولوی اشرف جلالی کی جو قیادت میں کام کر رہا ہے اس کا کیا کرنا ہے، کیونکہ مولوی اشرف جلالی بڑی زہریلی اور نفرت انگیز اور اشتعال والی تقریریں کرتا ہے۔ میں نے اس کے وعظ سنے 3-4 اور مجھے اس کے کیا کہنا چاہیے ایسے آدمی کو جو جبل جہالت ہے یا جاہل اجل ہے، جس کی تقریروں میں کوئی اسلام کی جھلکی نظر تک نہیں آتی، جھوٹ، جہل اور نفرت اور تشدد کی تعلیم اس کی تقریروں میں ہوتی ہے، اور اس کا جتھا جو ہے اپنے علاقے میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، پورے پنجاب کی سطح پر نہیں لیکن اپنے علاقے میں اس کے پاس سینکڑوں کارکن ایسے موجود ہیں جو پرتشدد کارروائیاں کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس پر بھی نظر رکھنی پڑے گی اور اس کو محض اسی لیے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا دھڑا چھوٹا ہے۔ اس طرح کے جاہل علماء جو ہیں، جاہل مولوی، ان کو اگر وہ کوئی تشدد والی کارروائیاں نہیں کرتے تب بھی ان کی تقریروں کی وجہ سے پکڑ لینا چاہیے، کیونکہ ان کی تقریروں میں اشتعال، نفرت، جھوٹ اور جہل کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو خیر، اب پی ٹی آئی کے خلاف ان ساری معلومات کی روشنی میں جو عمران خان اور آفریدی کے درمیان چل رہا تھا کہ کس طرح ہم نے اسلام آباد پر حملہ کرنا اور کس طرح یہ چیزیں کرنی ہیں، اور اس سے پہلے وہ معاملہ بھی کہ جو انہوں نے جی ایچ کیو پر حملے کا پروگرام بنایا تھا پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران، وہ چیز بھی، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات، پھر جس طرح انہوں نے ٹی ٹی پی کی وکالت کی اور ٹی ٹی پی کی سہولت کاری کی، یعنی کافی ایک لمبی چوڑی فرد جرم ہے جو 9 مئی کے بعد سے ان کے جرائم کے حوالے سے تیار ہوئی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ایکشن ہوگا۔ اور موقع کیسے ملا؟ موقع یہ ملا کہ حکومت اور ریاست کے ذہن میں ایک خدشہ ہمیشہ سے تھا کہ اگر ہم نے کوئی بہت ہی فیصلہ قسم کا کوئی ڈراسٹک بہت بڑا ایکشن کیا پی ٹی آئی کے خلاف تو سرحد پار سے ری ایکشن آئے گا، افغانستان کی طرف سے، طالبان کی طرف سے، ٹی ٹی پی کی طرف سے کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ راہ کے ایجنٹ پورے بلوچستان میں پھیلے ہوئے ہیں اور پختونخوا میں بھی پھیلے ہوئے ہیں، تو سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے، یہ تھا ریاست کا مخمصہ۔ لیکن اب آپ نے دیکھا کہ پھر جو حالات پیدا ہوئے ان میں ٹی ایل پی اور بی ایل اے دونوں کا گھیرا تنگ ہوا ہے، بی ایل اے کا کم اور ٹی ٹی پی کا زیادہ۔ اب ٹی ٹی پی جو ہے وہ مختلف مقامات پر پناہ ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں کتنی کمی آ گئی ہے دہشت گردی کے واقعات میں۔ ہو سکتا ہے دہشت گردی کے واقعات رک نہ سکیں لیکن کمی تو نظر آ گئی۔ اس دوران یہ بھی خبر پھیلی رہی کہ گل بہادر مارا گیا، جو دہشت گردوں کا کمانڈر ہے، اور اس کی ابھی تک تصدیق تو نہیں ہوئی، لیکن ایک بات طے ہے، وہ گل بہادر مارا گیا ہو یا نہ مارا گیا ہو، اس کے گروپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ وہ جو 70 دہشت گرد مارے گئے ہیں افغانستان میں، ان میں کچھ ان کے ٹاپ کمانڈر بھی شامل تھے، اعلیٰ قیادت تقریباً ساری کی ساری اڑ گئی ہے، اگر گل بہادر نہیں اڑا تب بھی۔ اور یہاں کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ گل بہادر ماضی میں گڈ طالبان میں شمار کیا جاتا تھا، ماضی میں ایک تقسیم رہی ہے کہ یہ گڈ طالبان ہیں، یہ بیڈ طالبان ہیں۔ یہ ویسی بات ہے جیسے ہم کہیں کہ یہ اچھے ابلیس ہیں، وہ برے ابلیس ہیں، اور یہ اچھے بچھو ہیں، وہ برے بچھو ہیں۔ بھئی طالبان سارے کے سارے دہشت گرد ہیں، اچھے برے کا ان میں ایشو نہیں ہے۔ بہرحال تو اب گل بہادر کا گروہ بھی کمزور ہو گیا، وہ جو دوسرا ہے نور ولی، اس کا گروہ بھی کمزور ہو گیا، افغانستان کی حکومت بھی دباؤ میں ہے، وہ بیان چاہے جیسے مرضی جاری کرے، لیکن یہ ساری رپورٹیں پوری دنیا تک پہنچی ہیں کہ ان کی طرف سے اب ٹی ٹی پی سے کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ ہتھوڑا رکھو، ہم بھی مشکل میں ہیں، تم بھی مشکل میں پڑ جاؤ گے، بڑے مشکل دن ہیں۔ یہ ہمارے ہاں کے دانشور مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں جی طالبان والے تو مکر گئے ہیں، اور طالبان والے تو یہ کہہ رہے ہیں، اور طالبان نے تو یہ انٹرویو دے دیا۔ ابھی دیتے پھر انٹرویو، عملاً جو صورتحال ہے انہوں نے جھکنا قبول کیا ہے اور وہ پیچھے ہٹے ہیں۔ پاکستان پیچھے نہیں ہٹا، طالبان پیچھے ہٹے، افغانستان کے طالبان، اور وہ دباؤ ڈال رہے ہیں ٹی ٹی پی کر کے آپ سرحدوں سے کچھ مزید پیچھے چلے جائیں، خاموشی اختیار کریں، پاکستان میں جا کر وارداتیں نہ کریں۔ اس طرح کے احکامات ان کو دیے گئے ہیں۔
خلوص دل سے نہیں، مجبوراً صحیح، جو بھی صحیح۔ تو اب اس طرف سے بھی خطرہ کم ہو گیا، ٹی ٹی پی پختونخوا میں بھی کمزور پڑ گئی، بی ایل اے بھی پہلے جتنی طاقتور نہیں رہی، اگرچہ اس کی طاقت میں کوئی بہت زیادہ کمی نہیں آئی لیکن کمی آئی ہے۔ تو اب اس طرف سے بھی اس کو ہم عنوان دے سکتے ہیں کہ موقع بھی مل گیا کہ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تو یہ تینوں شرطیں ہو گئی پوری۔ اب پی ٹی آئی پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، یہ لوگ رحم کے قابل نہیں، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ 4 دن کی جب جنگ چھڑی جس میں پاکستان نے بھارت کی اور ساری ساکھ اجاڑ کر رکھ دی، اس جنگ کے دوران پہلے دن ان کے تبصرے کیا تھے؟ پاکستانی فوج کو اب جوتے پڑیں گے، اب پاکستانی فوج کو چپیڑیں پڑیں گی، ادھر سے پاکستانی فوج کو ادھر سے بھارت والے ماریں گے، ادھر سے ہم ماریں گے۔ اس طرح کے تبصرے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ان کے یوٹیوب کے بلاگر لندن میں، امریکہ میں اور پاکستان میں ہر جگہ بیٹھ کر کرتے رہے۔ یہ پاکستان کا وجود 4 ٹکڑوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اب ان کے 804 ٹکڑے ہوں گے۔ وہ جو پی ٹی آئی کا ایک جج ہے، کیا نام ہے اس کا، غلام اسحاق خان یا کوئی غلام اور کچھ اور خان یا پتہ نہیں کچھ اور اسحاق خان، اس طرح کا کوئی نام ہے، اس نے عمران خان پر جو پابندی ایک لگائی گئی تھی حکومت کی طرف سے کہ یہ تو چونکہ سزا یافتہ مجرم ہے اور مجرم بھی فوجداری چوری کا مجرم ہے، تو اسے سیاسی گفتگو کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اڈیالہ کے باہر سیاسی گفتگو نہیں ہوگی۔ تو اس غلام اسحاق یا غلام کچھ اور اسحاق، کوئی بھی جو اس کا نام ہے، اس جج نے وہ پابندی معطل کر دی تھی، ختم کر دی تھی۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے یہ حکم نامہ معطل کر دیا ہے اور عمران خان کی بکواس پر پابندی بحال ہو گئی ہے۔ یہ بالواسطہ پابندی تھی، بالواسطہ اس طرح کہ اندر سے جو آدمی ملاقات کر کے آتا تھا وہ باہر آ کر پھر وہ پیغام سناتا تھا اخبار نویسوں کو، یوٹیوبروں کو کہ خان نے یہ کہا ہے اور خان نے وہ کہا ہے، تو اب اس طرح کی بکواس پر وہ پابندی بحال ہوگی۔ بہرحال یہ چھوٹی سی خبر ہے، اور مزے کی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن کی خبر عمران خان کو نہیں دی گئی اور اب عمران خان کو دی گئی ہے۔ پتہ نہیں اس کے حوصلوں کا کیا عالم ہوگا۔ یہ تو 7-8 دن پہلے کی بات ہے، سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں یہ پی ٹی آئی والا ٹولہ ہار گیا تھا، اور مجھے بڑا لطف آیا جب ان کا، آپ جانتے ہیں ان کا ایک یوٹیوبرز کا ایک گروپ ہے جو بی ایل اے سے، بلوچستان لبریشن آرمی یا فرنٹ جو بھی ان کا نام ہے، ان سے اٹیچڈ ہے۔ ایک خاتون وکیل بھی ہے جو آج کل کچھ لائم لائٹ میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں ڈر گئی ہے، وہ بی ایل اے، اس کے اچھے خاصے رابطے ہیں، مارنگ بلوچ، اور وہ خاتون کیا نام ہے، مزاری ہزاری اس کا نام ہے کوئی تھی، ان کے حامیوں کا ایک یوٹیوبرز کا گروپ ہے اسلام آباد میں۔ جب سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں یہ ٹولہ ہارا تو ان یوٹیوبرز کی حالت دیکھنے کے قابل تھی، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ اپنی الٹی روک نہیں سکیں گے، اور وہ نہیں روک سکے۔ خوب گالیاں، ملاحیاں، پتہ نہیں کیا کیا الزام، اور پھر یہ الزام بھی لگایا کہ دراصل یہ حکومتی امیدوار، عاصمہ جہانگیر گروپ کو یہ حکومتی امیدوار کہتے ہیں، وہ اس لیے جیتا کہ ججوں نے، سپریم کورٹ کے ججوں نے 400 وکیل نئے شامل کیے تھے ووٹر لسٹ میں۔ اب دیکھیے اس میں ڈبل بکواس ہے۔ ایک بکواس تو یہ ہے کہ کوئی بھی جج، کوئی بھی سپریم کورٹ کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، 400 ووٹر خلاف میرٹ بھرتی کر ہی نہیں سکتے۔ سفارش چلتی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ 10 15 20 25 ایسے وکیل انہوں نے ووٹر بنوا دیے جو ووٹر بننے کی شرط پر نہیں اترتے تھے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن فرض کیجیے اگر ہوا بھی ہے تو یہ 10 20 25 سے زیادہ ووٹر وہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 400 ووٹر میرٹ سے ہٹ کر ڈال دیے جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کو پتہ کب چلا، جب الیکشن ہار گئے تب، الیکشن سے پہلے تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اور تیسری بات مزیدار کہ فرض کریں یہ 400 ووٹر جعلی تھے، مان لیتے ہیں ان سب کے ووٹر قلعدم کر دیں، تو عاصمہ جہانگیر کا پینل پھر بھی جیتا ہے کیونکہ وہ 400 پلس ووٹ لے کر جیتا ہے۔ یہ جو بھرتی کیا گیا یہ 400 سے کچھ کم ہے، پورے 400 بھی ہوں تب بھی وہ 400 پلس ووٹ لے کر جیتا ہے پینل ان کا۔ اور یعنی یہ اگر 400 ووٹ مائنس کر دے تب بھی عاصمہ جہانگیر گروپ ہی جیتا ہے۔ یہ بی ایل اے نواز پی ٹی آئی عمرانی جو پینل تھا یہ ہار گیا ہے۔ بہرحال عمران خان کو خبر مل گئی۔ عمران خان کو تو یہ بتایا جاتا تھا کہ
वकीलों की 95% अक्सरियत इमरान खान की दीवानी है, इमरान खान की आशिक है, तो इमरान खान ने शायद पूछा हो कि भी वो 95% कहाँ गए। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।